السلام علیکم دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک عورت نے اپنی ساری دولت اللہ کے مہمانوں کی پیاس بجھانے کے لیے قربان کر دی؟ ایک ایسی قربانی کے جس کی بدولت آج بھی حاجی مکہ میں پانی پیتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سنائیں گے نہر زبیدہ کی کہانی، ایک ایسی خاتون کی کہانی کہ جس نے تاریخ کے صفحات پر ہمیشہ کے لیے اپنا نام لکھ دیا۔ دوستو، یہ دوسری صدی ہجری کا زمانہ تھا۔ اسلام کی روشنی ہر طرف پھیل رہی تھی۔ عرب کے قبائل جو پہلے ایک دوسرے سے لڑتے تھے، اب اسلام کی تعلیمات کی وجہ سے بھائیوں کی طرح رہتے تھے۔ وہ لوگ جو پہلے کبھی ایک دوسرے سے بدلہ لیا کرتے تھے، اب جنگ کے میدان میں بھی ایک ساتھ نماز پڑھتے اور دشمن کے ساتھ بھی انصاف کرتے نظر آتے تھے۔ اس وقت خلیفہ ہارون رشید کی حکومت تھی۔ دنیا بھر سے حاجی مکہ مکرمہ حج کے لیے آتے، لیکن انہیں ایک بہت بڑی مشکل درپیش تھی۔ مکہ میں پانی بہت کم تھا۔ حاجی اور مکہ کے لوگ پیاس کی وجہ سے پریشان رہتے تھے۔ دوستو، ذرا سوچئے کہ اگر آپ اس وقت مکہ میں ہوتے اور حاجیوں کی یہ تکلیف دیکھتے تو آپ کی دلی کیفیت کیسی ہوتی؟ کومنٹ میں ضرور بتائیں۔ مگر دوستو، اسی زمانے میں خلیفہ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ بنت جعفر حج کے لیے مکہ تشریف لائیں۔ جب انہوں نے حاجیوں کو پانی کی کمی کی وجہ سے تکلیف میں دیکھا تو ان کا دل بھر آیا۔ دوستو، ایک خاتون ملکہ جو محلات میں رہنے کی عادی تھی، اس کے باوجود وہ حاجیوں کی پیاس کو اپنی تکلیف سمجھ رہی تھی۔ یقیناً یہ ایمان کی طاقت تھی۔ زبیدہ نے فیصلہ کیا کہ وہ مکہ تک پانی لانے کے لیے ایک نہر بنوائے گی۔ مگر دوستو، یہ آسان کام نہیں تھا۔ صحرا میں جہاں صرف ریت اور پہاڑ تھے، پانی لانا ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ لیکن زبیدہ نے ہمت نہ ہاری۔ انہوں نے اپنی ذاتی دولت لگائی اور مختلف علاقوں سے ماہر انجینئرز بلائے۔ دوستو، اگر آپ زبیدہ کی جگہ ہوتے تو کیا آپ اتنا بڑا فیصلہ کر پاتے؟ کومنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ دوستو، زبیدہ بنت جعفر وہ عظیم خاتون تھیں جو عباسی خاندان کی ایک روشن ستارہ تھیں۔ زبیدہ خلیفہ ہارون رشید کی چچا زاد بہن تھیں۔ ان کا اصل نام امۃ العزیز تھا، لیکن ان کے دادا انہیں پیار سے زبیدہ کہتے تھے، کیونکہ وہ بچپن میں دودھ کی متانی کی طرح چنچل تھیں، اور وقت گزرنے کے ساتھ سب انہیں اب زبیدہ ہی کہنے لگے۔ دوستو، زبیدہ نہ صرف خوبصورت تھیں بلکہ بہت ذہین اور عقل مند بھی تھیں۔ جب زبیدہ جوان ہوئیں تو ان کی شادی خلیفہ ہارون رشید سے ہوئی۔ یہ شادی 165 ہجری میں بڑی دھوم دھام سے کی گئی۔ ہارون رشید نے اس خوشی میں سارے ملک سے لوگوں کو دعوت دی اور لاکھوں درہم تقسیم کیے۔ البدایہ و نہایہ میں لکھا ہے کہ بیت المال سے اس شادی پر 50 ملین درہم خرچ ہوئے، اور ہارون رشید نے اپنی ذاتی دولت سے اس سے بھی کئی زیادہ خرچ کیا۔ ہارون رشید زبیدہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ ایک بار انہوں نے زبیدہ کو پیار سے ام نہر کہہ کر پکارا۔ زبیدہ نے حیران ہو کر مشہور عالم اصمعی سے اس کا مطلب پوچھا۔ عالم دین اصمعی نے بتایا کہ جعفر عربی میں نہر کو کہتے ہیں، اور چونکہ آپ کی کنیت ام جعفر ہے، اس لیے ہارون رشید نے آپ کو ام نہر یعنی کہ نہر کی ماں کہا ہے۔ اور کون جانتا تھا کہ زبیدہ ایک دن واقعی نہر کی ماں کہلائیں گی۔ زبیدہ صرف ایک ملکہ نہیں تھیں، بلکہ ان کا دل ایمان اور ہمدردی سے بھرا ہوا تھا۔ وہ اپنی عقل اور سخاوت کی وجہ سے مشہور تھیں۔ انہوں نے اپنی زندگی اللہ کے مہمانوں کی خدمت کے لیے وقف کر دی تھی۔ یہ زبیدہ کے ایمان کی طاقت تھی کہ وہ اپنی دولت اور اختیارات کو اللہ کے راستے میں لگاتی تھیں۔ دوستو، زبیدہ بنت جعفر نہ صرف خوبصورت اور سخاوت والی خاتون تھیں، بلکہ ان کی عقل مندی بھی کمال کی تھی۔ وہ کبھی جلدی میں فیصلہ نہیں کرتی تھیں۔ ایک بار ایک شاعر نے ان کے سامنے اشعار پڑھے، لیکن اس کے الفاظ غلط ہو گئے۔ اشعار سے زبیدہ کی عزت کی بجائے بے ادبی ظاہر ہوئی۔ درباریوں نے شاعر کو سزا دینے کا حکم دیا، لیکن زبیدہ نے بڑی حکمت سے فرمایا کہ اسے جانے دو۔ جو اچھا کہنا چاہے اور غلطی کر جائے وہ اس سے بہتر ہے کہ جو برا کہنا چاہے
اور اچھا کہہ دے۔ دوستو، یہ تھی زبیدہ کی عقل مندی جو انہیں ہر دل میں عزت دیتی تھی۔ زبیدہ کے محل میں ہر وقت ایمان کی خوشبو پھیلی رہتی تھی۔ ان کے پاس 100 نوکرانیاں تھیں جنہوں نے قرآن پاک زبانی یاد کیا ہوا تھا۔ وہ دن رات قرآن مجید کی تلاوت کرتیں اور اس طرح زبیدہ کا محل زیادہ تر قرآن مجید کی آوازوں سے گونجتا رہتا تھا۔ دوستو، زبیدہ ہمیشہ سے مکہ کے لوگوں اور حاجیوں کی مدد کیا کرتی تھیں۔ وہ انہیں دولت سے نوازتیں اور حج و عمرہ کے لیے آنے والوں کے ساتھ بہت فیاضی سے پیش آتی تھیں۔ جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے حاجیوں کو پانی کی کمی کی وجہ سے پریشان دیکھا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ مکہ تک پانی لانے کے لیے وہ ایک نہر بنائیں گی۔ یہ کوئی چھوٹا فیصلہ نہ تھا۔ صحرا کے درمیان جہاں پانی کا نام و نشان نہ تھا، نہر بنانا ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ زبیدہ نے اس عظیم کام کے لیے مختلف علاقوں سے ماہر انجینئر بلوائے۔ انہوں نے اپنی دولت اس منصوبے پر لگا دی۔ یہ نہر عرفات سے مکہ تک پانی لانے کے لیے تھی تاکہ حاجیوں کی پیاس بجھائی جا سکے۔ زبیدہ کا یہ عزم ہر ایک کے لیے ایک مثال تھا۔ انہوں نے اپنی ساری طاقت اللہ کے مہمانوں کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ انہوں نے عرفات سے 35 کلومیٹر دور وادی حنین کے پہاڑوں سے نہر نکالنے کا پروگرام بنایا۔ ایک اور نہر جو جبال قرہ سے وادی نعمان کی طرف جاتی تھی، اسے بھی نہر زبیدہ میں شامل کیا گیا۔ یہ مقام عرفات سے 12 کلومیٹر جنوب مشرق میں واقع تھا۔ اس کے علاوہ مینا کے جنوب میں صحرا میں ایک تالاب تھا جسے بئر زبیدہ کہتے تھے۔ اس میں بارش کا پانی جمع ہوتا تھا۔ اس پانی کو 7 کاریزوں کے ذریعے نہر زبیدہ تک پہنچایا گیا اور پھر وہاں سے چھوٹی نہریں مکہ مکرمہ اور مسجد نمرہ تک لے جائی گئیں۔ اس عظیم منصوبہ پر 17 لاکھ دینار خرچ ہوئے۔ ماہر انجینئرز نے زبیدہ سے کہا کہ یہ منصوبہ بہت مہنگا ہے، ہمیں بڑے بڑے پہاڑ کاٹنے پڑیں گے، چٹانیں توڑنی پڑیں گی اور سینکڑوں مزدوروں کو دن رات کام کرنا پڑے گا، زمین کے نشیب و فراز سے لڑنا پڑے گا، تب جا کر یہ نہر بن پائے گی۔ دوستو، یہ سن کر کوئی اور ہوتا تو شاید ہمت ہار جاتا، لیکن زبیدہ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ بس یہ کام شروع کرو اور خرچ کی فکر نہ کرو۔ یہ تھا زبیدہ کا عزم جو صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے تھا۔ زبیدہ نے یہ نہر اپنے دل سے اور پورے اخلاص کے ساتھ بنوائی۔ ان کا مقصد صرف ایک چیز تھا، حاجیوں اور مکہ کے لوگوں کو پانی کی مشکل سے نجات دلانا۔ وہ چاہتی تھیں کہ اللہ کے مہمان آرام سے حج کریں، اور یہ سب انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا۔ زبیدہ کی یہ قربانی ہر ایک کے لیے ایک عظیم مثال ہے۔ انہوں نے اپنی دولت کو اللہ کے راستے میں لگا دیا، بغیر کسی دنیاوی شہرت کے۔ دوستو، زبیدہ بنت جعفر کا عزم کوئی معمولی بات نہ تھی۔ جب چیف انجینئر نے کہا کہ نہر بنانے کے لیے بڑے بڑے پہاڑ کاٹنے پڑیں گے اور بہت زیادہ خرچ آئے گا، تو زبیدہ نے بڑی ہمت سے جواب دیا کہ یہ کام شروع کرو، خواہ ایک کلہاڑی کی ضرب پر 1 دینار ہی خرچ کیوں نہ ہو جائے۔ دوستو، یہ تھا زبیدہ کا جذبہ جو صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے تھا۔ انہوں نے ہر مشکل کو چیلنج سمجھا اور اپنی دولت کو اللہ کے مہمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اور جب نہر زبیدہ مکمل ہوئی تو منتظمین نے اخراجات کی تفصیلات زبیدہ کے سامنے پیش کیں۔ اس وقت وہ بغداد میں دریائے دجلہ کے کنارے اپنے محل میں تھیں۔ زبیدہ نے وہ تمام کاغذات لیے اور بغیر دیکھے دریا میں بہا دیے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اے اللہ، میں دنیا میں کوئی حساب نہیں مانگتی، تو بھی قیامت کے دن مجھ سے کوئی حساب نہ لینا۔ نہر زبیدہ نے حاجیوں اور مکہ کے لوگوں کی پانی کی مشکل ہمیشہ کے لیے حل کر دی۔ آج بھی عرفات میں عین زبیدہ کا پانی لاکھوں حاجیوں کی پیاس بجھاتا ہے۔ یہ نہر زبیدہ کے لیے یقیناً صدقہ جاریہ بن گئی ہے۔ زبیدہ کی وفات 216 ہجری میں بغداد میں ہوئی، لیکن ان کی قربانی آج بھی زندہ ہے۔ دوستو، زبیدہ کی یہ کہانی آپ کو کیا سبق دیتی ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ اس سے آپ کے دل پر کیا اثر ہوا۔
مہر زبیدہ کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمان، عاجزی اور اللہ کے مہمانوں کی خدمت سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں۔ زبیدہ نے اپنی ساری طاقت اور دولت اللہ کے راستے میں لگا دی، اور ان کا نام آج بھی تاریخ میں چمکتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہمیں بھی زبیدہ کی طرح سخاوت اور اخلاص عطا فرما، ہمیں اپنے مہمانوں کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ اگر آپ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں آمین ضرور لکھ دیں۔ دوستو، اگر زبیدہ کی یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ آپ کا ایک لائک ہمارے لیے ایک بہت بڑا حوصلہ ہوتا ہے۔ اس ویڈیو کو اپنے کسی دوست یا رشتہ دار کے ساتھ شیئر کریں، شاید یہ ان کے ایمان کو تازہ کر دے۔ ایسے ہی مزید ایمان افروز کہانیوں کے لیے ہمارے چینل بامقصد کہانیاں کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور آن کریں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو مل سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے، آمین ثم آمین۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔